إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. عزیز طلباء و طالبات، معزز سامعین اکرام، چونکہ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، لہذا اس مناسبت سے 12 ربیع الاول کی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے خاص نہیں، اس موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے کروں گا، جو کہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک قاعدہ کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اصول ہے، ہمارے لیے ایک ضابطہ ہے، ان لوگوں کے لیے ایک ضابطہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو گمراہی نہ ملے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد وہ گمراہ نہ ہو، تو ان کے لیے وہ قاعدہ ہے، ان کے لیے یہ ایک اصولی بات ہے جس کا ذکر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. سنن دارمی میں روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے سلسلہ کے اندر. اس کا جو ٹکڑا ہے، جو مین ٹکڑا، اس کے بارے میں کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں: کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہ بہت سارے لوگ دین میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، لیکن در حقیقت وہ کام اچھا نہیں ہوتا. یعنی اگر اس کی دلیل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ہے، صحابہ اکرام سے دلیل نہیں ہے، تو آپ کے اچھا سمجھنے سے وہ اچھا نہیں ہوگا. کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پوری روایت پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اس پورے اثر پہ نظر ڈالنی پڑے گی، تب ہمیں مزید اس بات کی اور وضاحت مل جائے گی، اور بہت سی چیزیں ہمیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی اس روایت کے اندر. یہ روایت کچھ اس طریقے سے ہے. عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ كنا نجلس على باب عبداللہ ابن مسعود قبل صلاة الغداء. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے نماز سے پہلے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیوں کرتے تھے.
وہ اس لیے کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت کے بڑے عالم تھے، جس وقت یہ بات ہو رہی، بڑے عالم تھے، تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا دینی، ان مسئلے کو پوچھنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھے رہتے تھے، یہ معمول تھا، اور وہاں جا کے بیٹھ کے انتظار کرتے تھے۔ یہ طریقہ نہیں تھا کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور اندر عالم کسی بھی حال میں ہو اس کو پریشانی میں ڈالے، نہیں، سوال ان کا ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ ہاں ابھی نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو ہمارا جو سوال ہے ہم ان سے پوچھ لیں گے، ہم اپنی باتیں کر لیں گے، اور دیکھیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو خود سے نہیں کرتے تھے اس کو، دین میں کوئی بات آتی تھی تو خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہمارے درمیان موجود ہیں، چلے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، دین کا فہم ان کو زیادہ ہے، دیکھیں ان کی رائے لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اسی لیے وہ جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اکثر ہماری عادت تھی کہ ہم نماز سے پہلے ان کے دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، جب وہ نکلتے تھے تو ساتھ میں ہم ان کے ساتھ چلتے تھے، مسجد تک چلتے تھے، باتیں کرتے تھے، جو سوالات ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، سب وہاں جمع ہوتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اس جگہ پر آئے، سب دیکھیں یہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام دیکھا، انہوں نے کوئی چیز دیکھا، خود سے وہاں پر کچھ کیا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں بڑے عالم موجود ہیں، انتظار کیا، ان کے پاس گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، فجاء ابو موسیٰ اشعری وقال اخرج الیکم ابا عبد الرحمن، کہ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکلے کہ نہیں نکلے ابھی؟ تو بتایا گیا کہ ابھی نہیں نکلے۔ فلما خرج قمنا الیہ جميعا فقال له، جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلے عبداللہ ابن مسعود تو ہم سارے لوگ ان کے ساتھ ہو لیے، پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، جس مسئلے کو دیکھ کے آئے تھے، جو مسئلہ ہوا تھا اس کو دیکھ کے آئے تھے، اس کے بارے میں کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ابھی ایک مسئلہ دیکھا، رأیتہ آنفا، اور وہ مجھے کھٹک رہا ہے، کیوں کھٹک رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے صحابہ کرام کو ایسا کرتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، میں اس کو بھلا بھی سمجھ رہا ہوں، اچھا بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں اٹک رہا ہے کہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا تو یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس چل کر آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ اگر آپ زندہ رہیں گے، ان عشت فسترا، آپ زندہ رہیں گے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، جو چیز میں دیکھ کے آ رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں گے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا مسجد میں ابھی کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے، دیکھیں مسجد کے اندر بیٹھے، حلقہ بنا کے الگ الگ، دائرہ بنا کے الگ الگ، اور اس دائرے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا، اور وہ لوگوں کو، سارے لوگوں کو کنکریاں دیا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگ کنکریوں کے ذریعے سے اللہ اکبر کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ کچھ کہا ان کو؟ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں کہا، میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ انتظار رائک کہا انہوں نے، الفاظ ہے اس کے اندر، انتظار رائک و انتظار امرک، کہ میں تو آپ کی سے پوچھنے آ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ جو کہیں گے اس حساب سے بات کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو، یا وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ ساتھ میں آئے اور جب مسجد میں انٹری کیے تو وہ چیزوں کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کے کہا کہ یہ کیا ہے دین کے اندر، یہ کون سی خرافات ہے دین کے اندر؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کام تو ہے، ما اردنا الا الخیر، کہ ہم تو بھلائی کام کر رہے ہیں، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا صحابہ اکرام؟ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا صحابہ اکرام؟ یا تم لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھول لیا؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب تم لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھول لیا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پڑھ کے سنائی کہ میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے اس امت میں، کچھ لوگ آئیں گے ظاہر میں ان کا اسلام بہت اچھا لگے گا، وہ نماز آپ سے بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے، نماز میں آگے، روزے میں آگے، ہر چیز میں آگے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوگی ان کو، دین کو نہیں سمجھ پائیں گے، دین کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے بعد عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ یہی جو حلقے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حلقے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا، جن کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ تمہارا کام صحیح نہیں ہے، اور لوگوں نے بات کو مانا نہیں، اپنے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، یہی لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، اور مارکہ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں یہی لوگ موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ اچھا سمجھ لیں، دین میں اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی۔ اور آج کی تاریخ میں جو لوگ عید منا رہے ہیں، جو لوگ اس دن کو محبت کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے، آپ سمجھتے ہیں اچھا کام ہے لیکن دلیل نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے، گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اور دیکھ لیں، حدیثوں کے اندر آپ کو مثال ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، کچھ صحابہ اکرام آئے، اور انہوں نے کچھ اپنے حساب سے عبادت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے، ازواج کے پاس آئے، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی عبادت کو سوچا کہ ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں، سب کچھ معاف ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اچھا سمجھ کے، خیر سمجھ کے یہ وعدہ کیا، یہ باتیں کہیں کہ دیکھیں رہی میری بات تو اب میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا، تہجد ہی پڑھوں گا، کسی رات سوؤں گا ہی۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اب میں ہر روز روزہ ہی رکھوں گا، دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ دیکھیں بھائی، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے کے بعد مسئلے پیدا ہوں گے، ہے نا، دین سے دوری ہوگی، باتیں عبادت صحیح سے نہیں ہو پائیں گی، تو میں ایسا کروں گا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا ہو گیا، لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ آپ بھلا سوچ رہے ہیں لیکن میری سنت سے ہٹے نہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ توڑتا بھی ہوں، کبھی رات میں تہجد پڑھتا بھی ہوں، کبھی تہجد نہیں سوتا بھی ہوں رات میں، اور میرے پاس جو ہے بیویاں بھی ہیں، تو میری سنت پہ چلو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت کو اختیار نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی صحابہ اکرام نے، یا جو لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان لوگوں کی بھی نیت بھلائی کی تھی، اچھائی کی تھی، لیکن منع کیا گیا کہ آپ کی نیت اگرچہ اچھی کیوں نہ ہو، آپ کی نیت اگرچہ اچھی کیوں نہ ہو، آپ کا عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کے لیے دلیل ہو، جب اس کے لیے دلیل ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دلیل ہوگی اس کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس میں دلیل ہوگی، تبھی وہ اچھا مانا جائے۔ اور اگر آپ دین میں کوئی چیز ایجاد کر لیں اور اس کو اپنے حساب سے اچھا سمجھیں اور اس کی دلیل نہ ہو، تو آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں، آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں، امام مالک امام دار الہجرہ یہ بات کہتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، جس نے دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حسنہ ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ کیا کہا امام مالک نے، کیا کہا امام مالک نے، دل دہل جانے والی باتیں ہیں۔ جس نے یہ گمان کیا کہ اچھا ہے، فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، اس آدمی کا یہ گمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو نہیں پہنچایا، رسالت میں کوئی کمی رہ گئی، پوری باتیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجی۔ فقد خان الرسالہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنی بڑی بات ہوگی
اگر آپ بدعت کو حسنہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ آپ گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتوں کو دین میں نہیں پہنچایا، جبکہ قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا جس کو آپ اپنے ذہن میں لکھ لیں اپنے ذہن کے اندر، اور اسی حساب سے آپ جو ہے زندگی گزارے۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ جو دین کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھا، وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات۔ تو جو لوگ آج اس دن کو خاص کیے ہوئے محبت کے لیے ہے نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب دلیل نہیں ہے تو یہی ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پہ ہے، یا ان کے گمان میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی چیز ہمیں نہیں بتائی۔ اور آپ دیکھ لیں اس کی دلیلیں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا عید میلاد منایا اس دن 12 ربیع الاول کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی کا دین، کسی بھی دین کے پیدائش کی مناسبت سے آپ نے کوئی عید منائی ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کوئی دلیل ہے کہ محبت کی وجہ سے ان کے پیدائش کے وقت عید منایا گیا؟ ارے کسی نبی کے بارے میں شاید ہی آپ کو مل جائے کہ تاریخ پیدائش یعنی گارنٹی کے طور پر، قطعی طور پر کہ یہ اس نبی کے پیدائش کا دین ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں۔ عید منانا برتھ ڈے کے حساب سے، پیدائش کے دن سے عید منانا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ تو آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے منایا، نہ ہی ائمہ نے منایا۔ فقہائے اربعہ کی آپ بات کر لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کر لیں، امام مالک کی بات کر لیں، امام شافعی، کسی بھی امام کی بات کر لیں، محدثین کی بات کر لیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کر لیں، امام مسلم کی بات کر لیں، بڑے بڑے ائمہ کی بات کر لیں، ابن حجر کی بات کر لیں، امام سیوطی کی بات کر لیں، کسی نے نہیں منایا۔ اور آپ آتے ہو دلیل لے کے چھوٹی چھوٹی اور بولتے یہ دلیل ہے عید میلاد منانے کی۔ ارے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ قرآن جہاں نازل ہوا، قرآن جن کے اوپر نازل ہوا، ان لوگوں نے یہ مفہوم نہیں سمجھا، آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہی بات یہ ہے کہ آپ زیادہ صحابہ کرام سے سمجھ رہے ہیں باتوں کو قرآن اور حدیث کی، یا تو آپ گمراہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ قرآن کی آیتوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پہ ہیں۔ ہاں اب یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ ہے نہیں تو یہ آیا کیسے مسلمانوں کے بیچ میں؟ عید تھی نہیں، صحابہ کرام نے منایا نہیں، کسی نے منایا نہیں، آیا کب؟ ہاں یہ آیا ہے عید میلاد کی جو شروعات ہے، 12 ربیع الاول کے دن کو خاص کرنے کی جو شروعات ہے، اس دن محبت کے اظہار کرنے کے لیے جو خاص دن کو جس نے شروع کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا، باطنی فرقے نے کیا۔ باطنی فرقے نے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی باطنی فرقے میں سے ایک فرقے کا نام ہے فاطمی۔ فاطمیوں نے اس کی ایجاد کی ہے 4 صدی ہجری کے آخر میں۔ 4 صدی ہجری کے آخر میں، یعنی قرون مفضلہ 3 سال صحابہ اکرام کا زمانہ گزر گیا، قرون مفضلہ گزر گیا، 4 صدی کا اسٹارٹنگ گزر گیا، اس کے بعد اس کے آخر کا جو حصہ تھا اس میں ان لوگوں نے اس میلاد کو منایا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منایا اس کو؟ اسلامی دشمن، اسلام کے دشمن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں عید منائیں گے؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دشمن تھے اسلام کے دشمن تھے۔ خلافت عباسیہ کو مصر سے ہٹانے والے یہی لوگ تھے۔ وہاں پہ قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد مصر کے اندر اپنے دین کو رائج کیا، حکومتی طور پہ، اپنی حکومت کے طور پہ مسجدوں کو بدلا، صحابہ اکرام کو گالیاں کھلے طور پہ دیا، لکھا مسجدوں کے دیواروں پہ لکھا صحابہ اکرام کو گالیاں، بازاروں میں لکھا صحابہ اکرام کے اوپر گالیاں۔ یہی فاطمی تھی، اور انہی سے مصر کو چھینا تھا صلاح الدین ایوبی نے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہی سے چھینا تھا۔ اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان سے
مصر کو چھینتے، اس کو فتح کرتے. یہ خطرناک لوگ تھے. ان لوگوں نے منایا اور محبت میں نہیں منایا، سیاست کے لیے منایا، سیاسی مصلحت کے تناظر میں ان لوگوں نے منایا ہے، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے منایا ہے. اور یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ کی ایک عبارت ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے فرقوں کی بات کی ہے. ان کو شمار ہی نہیں کیا مسلمانوں نے، اس فرقے کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کیا. وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فاطمی وہ تھے اکثرہم زنادقہ، اکثرہم زنادقہ، ان میں سے اکثر جو تھے وہ زندیق تھے، یعنی ملحد تھے، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور ان میں سے اکثر یسب الانبیاء، ان میں سے اکثر جو ہے نبیوں کو گالیاں دیتے، اکثر. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے شراب کو حلال کیا ہوا تھا، کہا تھا کہ شراب حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جا کے پیو. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے مجھے سجدہ کرو. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے مجھ کو سجدہ کرو، اور کہے والخیر منہم. اور ان میں سے جو بہت اچھے تھے وہ یہ تھے کہ وہ حکم دیتے تھے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہو. کیا یہ عقل میں بات آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام کی باتوں کو چھوڑ کے ان مجرموں کی باتوں کو لیا جائے اور ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے، اور ان کی باتوں کو لے کے جو ہے عید منایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو، اور دین کے اندر بدعت کو داخل کیا جائے اور نئی چیزوں کو ایجاد کیا یہ معقول ہے؟ کیا ایک مسلمان ان سے دین لے گا؟ کیا ایک مسلمان صحابہ اکرام کو چھوڑ کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان لوگوں کو چھوڑ کے ان سے دین لے گا؟ یہی بچا ہے ہمارے پاس، یہی چیزیں ہمارے پاس. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، کہ میں تم کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں واضح اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اجالے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر چیز اجالا، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. لیلھا کنہارھا، دن اور رات ایک جیسے اجالا ہی اجالا. اس میں جو خود سے ہلاک ہونا چاہے گا وہی ہلاک ہو سکتا ہے، نہیں تو کوئی دوسرا ہلاک نہیں ہو سکتا. اب اگر کہیں اجالا ہے، کسی راستے پہ اجالا ہے اور آدمی جو ہے آنکھ بند کر لے تبھی تو ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا، تبھی تو وہ ہلاک ہوگا. اگر آنکھ کھولے رہے گا تو کیسے ہلاک ہوگا؟ تو اب اگر کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے، جان بوجھ کے کوئی اپنے دین کو خراب کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان کر دی، کھول کے واضح طور پر بیان کر دی. بلکہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت سے جو بھی چیزیں قریب کرنے والی ہیں میں نے سب کو بیان کر دیا، سب کو بتا دیا. جہنم سے جو چیزیں دور کرتی ہیں اس کو بھی بتا دیا. تو اگر یہ جنت سے قریب کرنے والی چیز ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اس کو ضرور بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت لے جانے والا راستہ نہیں. اس کے بعد ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو عید مناتے ہیں، آج کے دن کو جو آپ نے خاص کیا، یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ کیا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کو آپ کر رہے ہو؟ دین کا حصہ ہے تو کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ واجب ہے تو صحابہ کرام نے واجب کو چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ نے واجب کو چھوڑ دیا، تم واجب کر رہے ہو. اور اگر مستحب ہے تو دوسروں کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ مستحب کام اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. آپ اگر آج جمعہ کی سنت نہیں پڑھے تو آپ کو کوئی کافر کہے گا؟ مستحب کام چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دین کا رکن مانتے ہو اور یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہو اس بنا پہ تو آپ کا فتویٰ کیا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر؟ آپ کا کیا فتویٰ ہوگا قرون مفضلہ کے ہمارے جو گولڈن لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ تو آپ اس کا جواب دیں کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ افضل القربات ہے، کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے سب سے افضل چیز ہے، تو آپ بتائیں صحابہ اکرام افضل نہیں کر پائے تھے، آپ کرو گے؟ صحابہ اکرام افضل کام نہیں کر پائے تھے، آپ کرو گے؟ ہے نا. اور آپ مجھے اس کا بھی جواب دیں کہ اگر آج کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو کیا اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا؟ کل اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اس کا اجر زیادہ نہیں ہوگا؟ کل کے مقابلے میں آج جو پڑھے گا اس کا درود شریف کا اجر زیادہ ہوگا. کل اگر کوئی سیرت پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کا اجر زیادہ نہیں ہوگا؟ آج ہی زیادہ ہے. اور اگر زیادہ ہے تو کہاں سے زیادہ ہے؟ کیسے زیادہ ہے؟ کس بنا پہ زیادہ ہے؟ کہ اگر آج میں ذکر کروں
تو اجر زیادہ ہے، کل کروں گا تو ذکر کروں گا تو اجر زیادہ نہیں ہوگا، کس بنا پہ؟ اور یہی ہوتا ہے خاص کرنا۔ کیوں خاص کیا آپ نے؟ جب نہیں زیادہ ہوتا ہے اجر تو آپ نے اس دن کو خاص کیوں کیا؟ یہ سوالات تھے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں کیا اس دن آپ جو منا رہے ہو، کیا اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ آپ کو قطعی گارنٹی ہے کہ اسی دن ہے؟ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں نہ کہیں فکس کر جاتے کہ ہاں اس دن آپ کو 12 ربیع الاول کو عید منانا ہے۔ آپ کسی بھی مورخ کی بات دیکھ لیں، کسی کی بھی جس نے سیرت میں بات کی ہے ان کی باتوں کو دیکھ لیں، کسی نے بھی اس دن کو صرف نہیں ذکر کیا کہ 12 ربیع الاول، اختلاف کو ذکر کیا ہے، اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ جب اختلاف ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آج ہی کے دن ولادت کا ہے؟ جب اختلاف ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ آج ہی ولادت ہے نا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ولادت کا دن نہیں، آج وفات کا دن۔ اور اس سے بڑی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جن کو اپنا سب سے بڑا ولی مانتے ہیں، جس کو غوث کہتے ہیں، ان کی باتیں بھی نہیں مانتے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں بھی جا کے دیکھ لیں، انہوں نے تو 12 ربیع الاول مہینے کا ذکر ہی نہیں کیا ولادت میں، انہوں نے ذکر کیا ہے 10 محرم کہ آپ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے نا۔ اور آپ جانتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، یہ تو سارے غیب کو جانتے تھے، بلکہ ان کی بلیاں بھی غیب کو جانتی تھیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے تو ان کی باتیں اہم نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید جو مناتے ہیں آج کے دن، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے مزاج پہ چلتے ہیں، اور دین پہ اپنے مزاج سے نہیں چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ چاہے جتنا کسی چیز کو سمجھیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔